ہم بات کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر سے جو قانون ایک پاس کیا گیا جسے ہم کالا قانون کہہ سکتے ہیں، جس طرح ماضی کے اندر یہاں سے ڈیفیمیشن اور پیکا آرڈیننس یہاں پہ بنائے گئے، پنجاب کنٹرول آف ہیبچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر، یہ ایک بل 2026 پاس کیا گیا ہے جس میں بے شمار متنازع شقیں شامل کی گئی ہیں۔ میاں صاحب میں آپ کی جانب آنے سے پہلے اظہر صاحب کی طرف چلا گیا، یہ اس بل کو اگر بغور دیکھیں تو اس میں زیادہ یہی نظر آتا ہے کہ جو بالکل زبان بندی کے لیے آخری اقدام تھا وہ اس کے اندر کر دیا گیا ہے۔ میں نے جو اظہر صاحب سے سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک عدالت کے اندر سے ایک بندے کو ریلیف مل جاتا ہے، این سی سی اے کے خلاف کو جاتا ہے یا ایف آئی اے کے خلاف جاتا ہے، اب عدالت سے ریلیف کے باوجود اگر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی سے ایک رپورٹ بنوا کے اس بندے کو اس قانون کے تحت فکس کر دیا جائے، پھر اس کے پاس کیا رہے؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ عدالت کا جو اوور سائٹ ہے یا عدالت کا جو اختیار ہے وہ پھر بھی سپیریئر رہے گا اوور دی۔ میاں صاحب معذرت، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، پاکستان کے اندرونی سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، بریگیڈیئر امجد صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں۔ آپ پہلے آپ جواب میرا ذاتی خیال ہے کہ عدالت کا یہ جو اختیار ہے نا وہ ابھی کسی طرح کوئی بھی قانون سلب نہیں کر پا رہا کہ عدالت میں اگر کوئی زیادتی کرتی ہے، کوئی بیوروکریسی، چاہے وہ کسی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ ایف آئی اے کے پاس عارضی طور پہ بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا اختیار اب بھی ہے، لیکن وہ بھی پھر بعد میں عدالت کو رجوع کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان اینٹی منی لانڈرنگ جو لا ہے اس کے اگر کوئی بندہ سنگین جرم میں ملوث پایا جائے۔ یہ جھگڑا ہمارے بہت بڑی دیر سے چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں غیر ملکی عدالت میں ایک دفعہ ٹیسٹیفائی کر رہا تھا، گواہی دے رہا تھا، تو میں نے جج صاحب سے مخاطب ہو کے کہا کہ جناب آپ کی جو پولیس ہے یورپ کی وہ خراب ہے۔ انہوں نے کہا جی دنیا میں پہلے واحد شخص ہیں، یہ شاید آخری، جو ہماری پولیس کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مسٹرسٹ ہے نا بٹوین دی انسٹیٹیوشنز، پولیس، بیوروکریسی اور عدالتوں میں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ آپس میں ہارمونی کے ساتھ نہیں چل رہے۔ یعنی بیوروکریسی کہتی ہے جی ہم جو ملزم پکڑتے ہیں اور وہ صحیح معنی میں اس نے جرم کیا بھی ہوتا ہے، بڑے شواہد بھی ہوتے ہیں، عدالتیں اس کو شک کا فائدہ کا ایک بہانہ بنا کے، یہ وہ کہتے ہیں بہانہ بنا کے وہاں لوگ مینیور کر لیتے ہیں اور عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، لہٰذا ہم قوانین کو اور سخت کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تصور ہی غلط ہے۔ قانون کتنے آپ سخت کریں گے؟ کیا لوہے کا قانون بنا لیں گے کوئی جس کے اوپر دراتی لگی ہو اور ہر بندے کو کاٹتے جائیں؟ یہ نہیں ہے، چیزوں کو آپ نے کسی جگہ سٹاپ لگانا ہے، تو آپ نے چیزوں کو سمجھنا، سوجھ بوجھ سے حل کرنا ہے، پبلک کی انوالومنٹ کے ساتھ کریں۔ میں یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ پبلک کے نمائندوں کو اس میں بٹھائیں، جوڈیشری کے بھی لوگ آئیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، قوانین چاہے وہ سول ہوں چاہے کرمنل اس میں اندر دفعات ہوں، وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور عدالتیں ہی اس میں سمجھتی ہیں کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر عدالت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس میں ایک انٹیلیجنس کمیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی، جس کے اندر 2-3 پولیس افسر ہوں گے، انٹیلیجنس کے 1-2 آفیسر ہوں گے اور اس کے ساتھ کمشنر ہوں گے، ان پہ مشتمل کمیٹی ہے۔ وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ بندہ کوئی اس کا بیہیویئر ایسا ہے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس پہ وہ فیصلہ کریں گے، اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، یا یہ عدلیہ کے اوپر ایک عدم اعتماد کے مترادف نہیں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب اتنے قوانین موجود تھے، جتنے اس کے اندر انہوں نے شقیں شامل کیے، ان سب کے حوالے سے قوانین اور ادارے آلریڈی موجود تھے، اس کے باوجود ایک علیحدہ قانون سازی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس حکومت کو؟ شکریہ چوئی صاحب۔ دیکھیے، یہ آپ کے ہائیبرڈ نظام کے طوائف میں سے ایک اور تحفہ ہے۔ اس کو ایز اے تحفہ قبول کیا جائے اور اس کے اوپر زیادہ فرسٹریٹ اس لیے نہ ہوا جائے کیونکہ کلونیلزم کا سٹائل ہے یہ۔ کیوں جنرل پبلک کو کنٹرول جب آپ اپنی لیڈرشپ سے نہیں کرتے، آپ اپنی اچھی معاشی پالیسیوں سے نہیں کرتے، آپ اپنی اچھی سوشل بیہیویئر کے ساتھ نہیں کرتے، سوشو اکنامک جسٹس کے ساتھ نہیں کرتے، تو ان کی فرسٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے قوانین لائے جاتے ہیں۔ اب پہلی بات جو اس میں سوچنے کی یہ ہے کہ کیا یہ قانون اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے کتنی اس کے اوپر اسمبلی میں بحث ہوئی یا کتنی ڈسکشن ہوئی یا کتنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا گیا اور کب اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ یہ قانون لانا بڑا ضروری ہے، اور تمام پچھلے قوانین کو اکٹھا کر کے اگر یہ قانون لانا ضروری ہے، اور بیوروکریسی چاہے وہ پاکستان پولیس سروسز ہیں، چاہے وہ جسے ابھی پی ایس کہتے ہیں، ڈی ایم جی کی سروسز ہیں یا جو دوسری سروسز ہیں،
ان کو اتنے اختیارات دینے سے پہلے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہے. یا تو فرسٹریشن اتنی زیادہ جنرل پبلک میں پائی جاتی ہے جس میں یہ ازیوم کیا گیا ہے کہ کچھ ہیبیچول اوفینڈرز ہیں, تو ہیبیچول اوفینڈرز کو وہ پہلی بات ہے کہ وہ کیوں ہیبیچول ہیں. ان کے ہیبیچول اوفینڈر ہونے کے لیے کیا ایک بل پاس کرنا چاہیے تھا یا اس کا کوئی اور بھی ہمارے پاس حل تھا؟ اس میں عدالتوں کا کیا رول ہے, اور عدالتوں کا رول کہاں ہوتا ہے جب عدالتیں آزاد ہوتی ہیں. میرے 3 بڑے آپ سینئر پینلسٹ بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں عدالتیں آزاد ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سسٹم کے اندر اتنی آزادی رائے بھی حاصل ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس کو آپ برملا کے اس کا اظہار کریں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے آپ کے اس چینل پہ, اس پلیٹ فارم پہ اس پہ ڈسکس کیا جائے گا, ہو سکتا ہے 2-4 اور چینلز پہ ڈسکس کیا ہو. مین سٹریم میڈیا پہ آپ کہیں بھی یہ بل ڈسکس ہوتا آپ کو نظر نہیں آئے گا. بالکل, کیونکہ مین سٹریم میڈیا پہ اس لیے ڈسکس نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے. یہ وہ مسائل کا نشاندہی کر کے اس کے اوپر ایک قانون بنا دیا گیا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ پنجاب کا قانون ہے تو ملک احمد خان جیسے ایک معتبر پولیٹیشین آج آپ ان کو بھی بلا کے بٹھا لیں جو سپیکر ہیں, اور ان سے پوچھیں جو خود وکیل بھی ہیں کہ کیا اس قانون کی ضرورت تھی, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ضروری ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر کتنی ڈسکشن ہوئی, اینڈ ایز اے اسپیکر آف دی ہاؤس انہوں نے کتنا کنونس کیا ممبران کو کہ اس قانون کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لیے یہ قانون بالکل بننا چاہیے تھا, اور یہ بنا ہے, اور ایسے ابھی اور کئی قوانین بن رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کسی کو کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی. ہاں, آج شام کو آپ پیٹرول 1-2 روپے مہنگا کرنے کا سوچیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر پیٹرول پمپ پہ بے تحاشا پبلک نظر آئے, لائنیں لگ جائیں گی. پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہیبیچول اوفینڈرز ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ ڈمکانے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلاتے ہیں, یہ گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں, حکومت کے خلاف بولتے ہیں, پولیٹیشین کے خلاف بولتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے وہ؟ یہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو کچھ شعور رکھتے ہیں, اور شعور رکھنے والوں کی اگر آپ تعداد دیکھی جائے تو یہ کوسچن مارک آ جاتا ہے. پھر میرے اوپر بھی یہ اعتراض شروع آپ کے کمنٹس میں شروع ہو جائے گا کہ ہم بڑے بادشعور ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ تو ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. سر میں بھی ابھی ایک سویلین ہوں پچھلے 10-12 سال سے, میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں شعور کی عام الزام ہے. یہ ہر شہری کے یہ مسائل ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. قوانین کے اوپر قوانین بناتے چلے جانا ہے, لیکن عوامی فلاح کے لیے کوئی ہمیں ایسا کام پالیسی نظر نہیں آئی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک اور واقعہ ہے, میں آپ سے ہی آغاز کروں گا اس کا, اور وہ ہے دہشت گردی کا واقعہ جو کراچی کے اندر پیش آیا. کراچی میں خاصی دیر سے حالات بڑے پرامن تھے, وہاں پہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا ہے, کراچی کی معاشی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں, اور وہاں پہ جو مختلف جرائم پیشہ جو گروتھ ہے ان کے اوپر بھی کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا تھا. لیکن کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. سیکیورٹی فورسز کے ایک کیمپ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا جس کے اندر 3 وہاں پہ اہلکار شہید ہوئے, جبکہ دہشت گردوں میں 3 مارے گئے اور 1 گرفتار بھی ہوا. یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا؟ یہ دہشت گرد دوبارہ کس طرح سرگرم ہوئے اور ان کے اب مقاصد کیا ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں اس کا کہ یہ اب اس قسم کا جو واقعہ ہے یہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں ایک دفعہ تشویش کی لہر پھیلی ہے. یہ دہشت گردی کا دوبارہ اس طرح کراچی کے اندر پیش آنا, یہ تو کراچی ایک شہر آ گیا جس کو پاکستان کی معیشت کی بیک بون کہا جاتا ہے, تو اس سے تو بڑا شدید نقصان ہو سکتا ہے. جی دیکھیے, اس پہ 2 رائے ہیں. ایک رائے کا تو میں اس لیے اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ بہرحال میں بھی کسی قانون قاعدے کے انڈر آتا ہوں, لیکن دوسری تھوڑی پاپولر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ورلڈ سٹیج پہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں تو یہ آپ کے بہت سارے دشمن ممالک کو شاید پسند نہ آیا ہو, اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دشمن ممالک میں سب سے بڑا دشمن تو ہمارا ہندوستان ہے. اس کو میں برملا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ کئی جگہوں پہ پکڑے جا چکے ہیں, اور جب پکڑے گئے اور انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں تو اندر کے معاملات چونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسے ممالک ہیں جن کو وہ پراکسیز کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اور وہ بالکل کرتے ہیں کیونکہ دشمن ہے. تو شاید ہم ان کو ہمارا اس طرح ایک ریلیونٹ ہونا اس وقت دنیا کے اندر, جبکہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں میں, تو اس میں پاکستان کا رول ایک ابھر کے آیا. تو اس انفارچونیٹلی کراچی
سافٹ بیلی بھی ہے، یہ ہمارا سب سے نازک اور کمزور حصہ ہے، اور اس کے کمزور حصہ ہے اس سینس میں کہ یہاں ملٹائی ایتھنک لوگ رہتے ہیں، ملٹائی لنگوسٹک لوگ رہتے ہیں، مختلف نیشنلٹی کے لوگ ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، آؤٹ آف پروپورشن ٹائپ آبادی بڑھ گئی ہے، اور ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے ایک سینسٹیو جگہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اب کچھ جگہوں پہ بزور شمشیر میں کہوں گا جب اس کو دبایا جا رہا ہے تو یقیناً وہ سپل آؤٹ ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور وہاں جا کے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور اس سافٹ بیلی میں سب سے امپورٹنٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹیررزم کا مطلب ہی ہے دہشت پھیلانا، جہاں ہیٹ فیل ہو، ہمیں محسوس ہو کہ کچھ ہوا ہے، تو محسوس تو ہوا ہے بڑے شدید طریقے سے، اور اس کے اوپر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں، بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، کہاں سے آئے، کن کن لوگوں نے کیا، ان کا روٹ کیا تھا۔ اب اس میں بعض اوقات اس قسم کے بھی معاملات آ جاتے ہیں کہ جی پہلے کیوں نہیں پتا ہوتا ہے۔ 99 جو روکے ہیں اس طرح کے اقدامات، چونکہ وہ روکے جاتے ہیں، ان کو پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا ہے، جو ہو جاتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو وہ جو ہو جاتا ہے وہ ڈسکشن میں آ جاتا ہے، جو روک لیے جاتے ہیں وہ ڈسکشن میں نہیں آتے۔ ہاں، آپ نے بالکل درست کہا، یہ ہمارا ایک سب سے بڑا انڈسٹریل ہب ہے، ہمارا بزنس ہب ہے، ہماری شہر ہے، ہماری پورٹس ادھر ہیں، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے۔ گورنمنٹ کا تو وہاں پتہ نہیں رول سوائے ایک چیز جو اور کوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایجنسیز بالکل ہیٹ فیل ہوئی ہے، اور اس ہیٹ کو فیل کرتے ہوئے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں، جلدی انشاءاللہ میڈیا پہ سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نعمان صاحب، یہ پاکستان، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے ابھی اشارہ دیا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا، اور اس موقع پہ اس قسم کا حملہ کیا جانا، جو ابھی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان سے یہ وہ تنظیم بھی وہیں سے آپریٹ ہوتی تھی، اس کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی وہیں سے آئے۔ اچھا، اس میں ہم خطے کے اندر دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی عناصر وہی ہو سکتے ہیں یا ہمارے کوئی اندرونی عناصر بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں بریگیڈیئر صاحب سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ جس سٹیج پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی ایک آدھ مواقع پہلے ایسے ہوئے ہوں کہ پاکستان نہ صرف انٹرنیشنل سطح پہ بلکہ ریجنل سطح پر بھی اس کو مانا گیا ہے کہ اس نے ایک ایسا ایک کام کیا ہے بین الاقوامی سطح پر کہ دو بڑے ممالک جن کی ایک جنگ جس سے لاکھوں لوگوں کے مارے جانے کا خطرہ تھا، اس جنگ کو روکا ہے۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کوئی لوکل گروپنگز ہوگی یا کوئی ایتھنک گروپنگز ہوگی۔ ہمارے پاس شارٹ ہے، صرف 1 منٹ رہ گیا، میں چاہتا ہوں اس کو سم اپ کر لیں۔ ہاں جی، میں اسی تو بنیادی طور پہ بھارت اور افغانستان جو ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، یہ اسی گٹھ جوڑ کی پیداوار لگتا ہے کہ پاکستان اگر منظر عام پہ آنا چاہ رہا ہے تو کسی طریقے سے پاکستان کو سیٹ بیک کیا جائے، اور یہی کوشش تھی کہ ہمارے 3 جوان جو رینجرز کے مارے گئے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے، میں ایز اے لائر، ایز اے پاکستانی سٹیزن بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارا ملک پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیول پہ، ریجنل لیول پہ بھی، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنی ایک زندہ قوم کے طور پہ، ایک اچھے مسلمان کے طور پہ اپنا کردار نبھاتے رہیں گے۔ میاں صاحب، دہشت گردی پہ دیکھیں، ہم نے بڑی دہشت گردی فیس کی ہے ماضی کے اندر، میں نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا، اور میں نے اب ہم تھوڑا بہتری کی طرف چل رہے ہیں تو دوبارہ یہ ویو شروع میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی وہ ناسور مکمل ختم نہیں ہوا، اور خاص طور پہ افغانستان سے ہمیں کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ دیکھیں، اگر ہم صرف انڈیا پہ الزام لگا دیں گے تو اصل دشمن کو پہچاننے سے ہم ڈیلیوٹ ہو جائے گا سارا ہمارا الزام۔ ہمیں وہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ کون سے لوگ ان کے پیروکار ہیں، اور وہ مسلمان ہو کے مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور اماں پہ ہندوؤں کے جو اینٹی پاکستان ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے وہ لوگ جو بھارت کی اماں پہ، ہندو بھارتی جو قیادت کی اماں پہ، اپنے نہتے مسلمانوں پہ اور مسلمان فوجیوں پہ، پاکستانی پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ ہمارے بھارت سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم اس وقت انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بہت متحرک ہیں اور بڑی عزت بھی ہمیں مل رہی ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر اس قسم کی دہشت گردی ہے جس میں بیرونی عناصر ملوث ہوتے ہیں، اگر ہم اس پہ پوری تحقیقات کے بعد باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ انٹرنیشنل انہی فورمز کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کریں، اور کیا ہم پاکستان کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا؟ جس طرح انڈیا ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو بدنام کرتا ہے، اگر ہم باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ انڈیا ہو، افغانستان ہو یا کوئی بھی تیسرا ہو، ہم ان کے یہ آشکار کریں وہاں پہ، تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ یہ
جی بالکل، اس کے اوپر پہلے بھی کام کیا جا چکا ہے. ابھی پچھلے 2-4 مہینوں میں جو افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے تو انٹرنیشنل فورم پہ ایک پورا ڈوزیے پیش کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ معاملات ہیں، اور اس طرح ہم کوئی ہوا میں نہیں اتنا بڑے ایکشن کر رہے. ہمارے پاس مکمل امپیریکل ایویڈنسز ہیں، اور وہ ایویڈنسز پہ بیسڈ کر کے افغانستان از پلینگ ایٹ دی ہینڈز آف انڈیا، اس کی ایک پراکسی بنتا جا رہا ہے. اور اس کی پراکسی بننے کے لیے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہ ہماری ایک نیبرنگ کنٹری ہے. یا تو گورنمنٹ کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو وہ برملا اس کا اظہار کریں تاکہ ہم ہینڈل کریں. ہم نے تو اپنا بارڈر ایک بیلٹ ہینڈل کرنی ہے نا. اور اگر ان کا کنٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور پراکسی کا رول ادا کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں بات چیت بھی ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ ڈیلیگیشنز بھی آئے، ایکسچینج بھی ہوئی باتوں کی، یو این بھی انوالو ہوا. تو یہ بھی یقیناً اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو جو سب بتاؤں کہ ہمارے اندر جو چینج پچھلے 2-4 سالوں میں آئی ہے، ہم امپلسو یا ریئیکٹو فورن موڈ میں نہیں آ جاتے. ہم اب چیزوں کو اچھا پروڈنٹ طریقے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن کرنا، اس کو سمجھنا، سوچنا، اور پھر ڈیسیجن میکنگ کرنا. اور جب ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر امجد صاحب آپ کا، جناب نعمان قیصر صاحب، اظہر صدیق صاحب، جناب میاں سیف الرحمان صاحب، آپ تمام مہمانوں کا شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ پنجاب کے اندر جو ایک کالا قانون پاس کیا گیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی دوبارہ ایک پنپنے جا رہی ہے اس کی روک تھام کیسے کی جانی چاہیے، حکومت کو اس کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ان ایویڈنسز کو اور ان قوتوں کو جو اس وقت پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.